السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ اور ناظرین، بہت باتیں ہو رہی ہیں اداکارہ میرا کا جو پوڈ کاسٹ ہوا ہے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا نے جس گریس کے ساتھ اور اتنے ارشاد بھٹی کے گھٹیا سوالات ہمیشہ کی طرح، جو کہ ارشاد بھٹی صاحب سے بھی زیادہ گھٹیا سوالات ہیں ان کے، بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب خود زیادہ گھٹیا ہیں یا ان کے سوالات زیادہ گھٹیا ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا۔ میرا پہ کل بہت ترس بھی آ رہا تھا اور اس پہ رشک بھی آ رہا تھا کہ جس طریقے سے اداکارہ میرا نے مسکراہٹ کے ساتھ، گریس کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیے ہیں اور ان کی باتوں کو اگنور کیا ہے، اور بہت اچھا کیا، وہ اٹھ کے چلی گئی۔ ارشاد بھٹی صاحب جو کہ ماہر ہیں گھٹیا سوالات کرنے میں آپ سے ایک ذاتی بات ان سے شیئر کرتا ہوں۔ ارشاد بھٹی صاحب نے ایک بڑے معروف عالم دین ہیں، ان کا آج سے کچھ عرصہ قبل انٹرویو کیا تھا، بہت بڑی مذہبی شخصیت ہیں، ان کا انٹرویو کیا، اور یہ صحافتی اخلاقیات کا، جرنلزم ایتھکس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مہمان آپ کو ٹائم دے رہا ہے، پہلے تو بھٹی صاحب نے ان کے ترلے کر کے، ریکویسٹ کر کے، منتیں کر کے ان سے ٹائم لیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹائم دے دیا تو ویورز یہ ایک صحافتی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مہمان ڈیورنگ ریکارڈنگ اگر وہ کہتا ہے، آپ ریکویسٹ کرتا ہے کسی اینکر سے کہ یار میرا یہ والا حصہ پروگرام کا جو ہے نا، اس کا جو میں نے جواب دیا ہے یا یہ جو بات ہے اس کو نشر نہ کیا جائے، اس کو آن ایئر نہ کی جائے، تو یہ آپ کے ایتھکس کا اور ویسے بھی اخلاقی تقاضا یہ ہوتا ہے صحافت سے ہٹ کے کہ اس مہمان نے جس نے آپ کو ٹائم دیا اس کی بات کا خیال رکھا جائے۔ تو ارشاد بھٹی یہ اپنے کنٹینٹ کو لے کے اتنا حریص اور گھٹیا آدمی ہے، اس شخص نے نہ ان کے عالم دین ہونے کا خیال رکھا، نہ، اور حالانکہ انہوں نے ان کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کی، اور اس کے بعد انہوں نے جب ٹائم لیا، انہوں نے ٹائم دیا اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے۔ اس گھٹیا شخص نے ان سے نہ ان کا فون اٹھایا، اور انہوں نے جب کہا بھی، میسیجز کیے کہ یار یہ جو حصہ ہے یہ نکال دینا، مہمان ہم اکثر ریکارڈنگز کرتے ہیں تو اور مہمان کو لگتا ہے کہ یار یہ بات ابھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات مناسب نہیں ہے، تو ہم نکال دیتے ہیں، اخلاقی تقاضا ہے۔ اس گھٹیا شخص نے اپنے کنٹینٹ کی لالچ میں آ کر نہ صرف ان کے یہ بات کو اگنور کیا، ان کا فون بھی اٹھانا چھوڑ دیا۔ یہ اس حد تک حریص اور لالچی ہے کنٹینٹ کو لے کے۔ اور اداکارہ میرا جو ہے، یقین کریں میں تو داد دوں گا ان کے صبر کی، ورنہ لٹرلی جس طرح کے گھٹیا سوال اس شخص نے کیے ہیں، اگر اس کی جگہ کوئی اور اگر عورت ہوتی نا تو میرا خیال ہے وہ 2 تھپڑ لازمی اس کے منہ پہ مارتی، ارشاد بھٹی کے جتنے گھٹیا سوال۔ اور بھٹی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح کے گھٹیا سوالات آپ اداکارہ میرا سے کر رہے تھے، کیا آپ وہ انٹرویو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے؟ اس شخص کی عمر دیکھیں اور اس کی حرکتیں دیکھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا میرا کو دیکھ کے کہ جو کہ اپنی فلم کی پرموشن کے لیے یہ اپنے انٹرویوز دے رہی تھی، لیکن انہوں نے سارا گند جو ان کے اندر کی خباثت ہے اس کو اگلا جا کے، اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ان کے مد مقابل کوئی خاتون بیٹھی ہیں۔ ایک بندی کا جو بھی ماضی رہا ہے، جو بھی پاسٹ رہا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو اس طرح امبیرس کرنے کا اور ایسے سوالات کرنے کا۔ اور میں دیکھنے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ایسے جو گھٹیا شخص ہوتے ہیں، جو ایسے صحافت کے نام پہ دھبا ہیں، ویسے تو یہ صحافی تھے ہی نہیں، یہ تو جو صدر الدین ہاشمانی پی سی ہوٹل کے غالباً وہ مالک ہیں، تو یہ تو ان کے منشی اور چپڑاسی تھے۔ چپڑاسی خیر لفظ زیادہ ہو گیا، یہ تو ان کے ساتھ ایک ملازم تھے، اور بس قسمت جو بھی کہیں یا ان کی گڈ لک کہیں، یہ صحافت میں آ گئے حادثاتی طور پہ، اور اب ان کا گند جو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت گھٹیا بات کی ہے، بہت گھٹیا سوالات کیے ہیں اداکارہ میرا کے ساتھ انہوں نے، اور میرا نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی گریس کے ساتھ ان کے سوالات کو اگنور کیا ہے، اور بہت اچھا کیا وہ اٹھ کے چلی گئی۔ اس شخص کو عزت راس ہی نہیں ہے، صرف کنٹینٹ کا حریص ہے یہ شخص۔ شاید میرے الفاظ میں تلخی زیادہ ہو، لیکن میں بہت پہلے سے ان صاحب کو جانتا ہوں، تو اس لیے یہ جب کل میں نے انٹرویو دیکھا میرا کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے صحافیوں سے صحافت کو بھی بچائے اور ہم سب کو بچائے۔